اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون صدق اللہ العظیم۔ ذالک من انباء الغیب، یہاں سے آ کے قصہ یوسف اس آیت پہ ختم مکمل، اور خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں سے اب جو آخری اس کا حصہ ہے سورت کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو ذالکا اس میں اشارہ ہے، کون سا ہے؟ واحد ہے، اور کون سا ہے؟ مذکر ہے، اور کون سا ہے؟ بعید ہے، یعنی انگلش میں لکھا جائے تو دیٹ کے معنی میں آئیں گے۔ یعنی یہاں ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ قصہ یوسف شروع میں ہوا تھا احسن القصص، یعنی جتنے قصے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں تاریخ کی، اس میں سب سے خوبصورت بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ خوبصورتی آپ نے اس کی دیکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طبیعت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت کا کیا پہلو تھا۔ تو یہ جو ہے قصہ یوسف، اب اس کو مبتدا تصور کر لیا جائے تو من انباء الغیبی، یہ اس کی پہلی خبر ہو گئی۔ من حرف جر ہے، من کا مطلب کیا ہے؟ سے، میں سے۔ کس چیز میں سے ہے؟ انباء الغیبی۔ من حرف جر تھا، اس نے انباء کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی، تو من انبائی۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں، نون بے حمزہ مادہ، نبأ ینبأ نبأن، اس کا مطلب ہے خبر دینا۔ کیا مطلب ہے جی؟ خبر دینا۔ نبأ ینبأ، خبر دینا۔ اچھا، اس سے ایک نبأن، اس کا جو ہے وہ اسم ہے اس کا نبأ، اور اس کی جمع ہے انباءن، خبریں۔ نبأن کا مطلب خبر، اور انباءن کا مطلب خبریں۔ اچھا، تین روایات ہیں، ان میں گو کہ ضعف میں آ جاتی ہیں، تھوڑا سا ضعیف کے حوالے سے ان کی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا یا نبی اللہ، نبی اللہ، نون بے اور حمزہ، غور سے دیکھیے گا، یا نبی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستو بنبی، میں یہ نبی نہیں ہوں، ولیکن نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ اور نبی اللہ، اس میں فرق ہے۔ نبی فعیل کے وزن پہ ہے، خبر دینے والا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، نبی اللہ کو پسند کیا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے نون بے حمزہ، نبأ ینبأ خبر دینا، نباء انباء، اور وہ ہے نون بے واو، نبا ینبو نبوتن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عام دنیا کی جو گند بلا ہے نا، اس سے دور ہونا، عام جو ہماری طرز زندگی ہے اس سے دور ہونا، بلند ہونا۔ عام جو ہماری لالچی زندگی ہے یا چیزیں ایسی ہم جو عام لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی سے دور ہونا۔ تو اس میں جب فعیل ان کا وزن آئے گا نا، فعیل، تو یہ بنے گا نبیٌ، نبیٌ بلند ہونا، نبیٌ فعیل کے وزن پہ جو سب دنیا جہان کے کھکھیڑوں سے بہت بلند ہے، انسانوں میں رتبوں میں سب سے، مخلوق میں سب سے۔
تو نبوت کا مطلب ہے بھائی سب سے زیادہ خبریں دینے والا نبوت سے مراد نہیں ہے. نبوت ہے جو کائنات میں، جو مخلوق میں، جو مقام و مرتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے. وہ کون ہے؟ نبی اللہ. اس لیے آپ جب اس کا آتا ہے حالت نصب میں آئے گا تو کیا آتا ہے؟ نبی ین آتا ہے، یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے نبی نہیں، نبی یو، تھوڑا سا فرق جو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نبی اللہ کا لفظ پسند نہیں کیا. تو چلیں واپس آ جاتے ہیں. تو نبأ ایک خبر، انباء زیادہ خبریں. ذالک یہ جو قصہ یوسف ہے یہ کس چیز میں سے ہے؟ من انبائی. من حرف جر تھا تو اس نے انباء کو کیا کر دیا؟ انباء کر دیا. پھر یہ انباء سے ہو گیا انبائی. تنوین بھی چلی گئی، الف لام بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہوا، خبر نبی نہیں سر، خبریں. تو سوال پیدا ہوا، مضاف بنا. بھائی کس کی خبریں ہیں یہ؟ تو انباء الغیب. غاب یغیب کیا مطلب ہے جی؟ پوشیدہ ہونا. کس چیز سے پوشیدہ ہونا؟ نظر سے پوشیدہ ہونا، سماعت سے پوشیدہ ہونا، حس سے پوشیدہ ہونا. غاب یغیب ایسی چیز کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو. غیب کا کیا معنی ہے جی؟ عام کیا معنی، آپ کیا معنی لیتے ہیں غیب کا؟ الغیب کا یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ تو کس سے بات کی جا رہی ہے؟ غابہ کا مطلب وہ چھپا ہوا ہے، وہ چھپا، پوشیدہ ہوا. یغیب وہ پوشیدہ ہوتا ہے. تو الغیبہ غیبن تھا، تو یہ انبائی کا کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بنا. یہ انبائی مضاف ہے تو الغیبہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو غیبن بن گیا، لیکن الف لام اس کے ساتھ آ گیا. انباء الغیبی، تو الف لام آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خاص غیب ہے. ایک غیب عام ہے. مثلا عام غیب کیا ہے میرے لیے؟ عام غیب کیا ہے؟ یہ جو 7 گھر ہے اس میں کیا کھانا پکائیں، کون اس گھر میں رہتا ہے، اس دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، مجھے پتا ہے؟ یہ میرے لیے غیب ہی ہے نا، کہ کیا فلاں ہماری مسجد میں اس وقت کون بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، مجھے پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. وہ میرے لیے غیب ہے. لیکن الغیب کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو کس کو پتا ہے؟ خالصتاً. مثلا مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن گھر والوں کو تو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مسجد میں مجھے تو نہیں پتا گاؤں میں کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ان کو تو پتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ الغیب کا مطلب ہے بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. جو اس وقت وہاں پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. یہ الغیب ہے. تو یہ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الیہ کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پوشیدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذالک من انباء الغیب، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو غیب کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کی یہ صفت ہے، یا پھر یہ ذالک یہ پہلی خبر ہے اور یہ دوسری خبر ہے، یا یہ انباء الغیب کی صفت ہے. نوحی واو ہے یا مادہ ہے، وہا یہی کیا مطلب ہے جی؟ خفیہ اشارہ کرنا، الہام کسی کو خفیہ اشارہ کر دیں. لفظی معنی اس کا
کیا ہے؟ خفیہ طور پر کسی کو بات پہنچا دینی، الہام کر دینا، دل میں بات ڈال دینی۔ اچھا، اس سے جب آیا باب افعال، اوہا یوہی، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب اس کا بھی یہی ہے، لیکن یہ وحی کے اعتبار سے آ جائے گا، وحی کرنا، کسی کو وحی کرنا، اوہا یوہی۔ اب یہ جو مخصوص وحی ہے، یعنی فرشتہ کسی نبی کی طرف پیغام لے کے آتا ہے، وہ بھی شامل ہے، اور الہام اور خفیہ اشارہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، میں نے وحی کی کس کی طرف جی؟ بتاؤ۔ ام موسیٰ کی طرف وحی کی، وہ اعلیٰ نبیوں میں سے نہیں تھی۔ اسی طرح شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ نے وحی کی ہے۔ اب وہ یہ وحی تو جو نبی کی طرف آتی ہے وہ تو نہیں ہے، تو وہ دل میں بات ڈالنا یا اس طریقے سے آ جاتا ہے، خفیہ اشارہ کرنا۔ الہام کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنی۔ تو اوہا، اس نے وحی کی، یوں ہی وہ وحی کرتا ہے، تو ہی تم وحی کرتے ہو، اوہی میں وحی کرتا ہوں، اور نو ہی ہم وحی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ نو ہی ہم وحی کر رہے ہیں، فاعل کون ہو گیا جی؟ نحنو، نحنو فاعل ہو گیا، ہم وحی کرنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اب اس فعل کے ساتھ کیا مل کے آیا ہے؟ ضمیر ہی کی، نو ہی، نو ہی ہم وحی کر رہے ہیں اس کو۔ تو طرف کہاں سے آ گئی؟ نو ہی اس کے ساتھ مفعول ہو گیا نا، نو ہی کی فعل کے ساتھ اگر ضمیر آئی ہے تو کیا بنے گا؟ مفعول۔ اس کو، اب یہ اس کو واپس پلٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ انباء الغیبی کی طرف۔ یہ جو غیب کی خبریں ہیں ہم ان کو وحی کر رہے ہیں، الیکا، الا کی طرف، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہاں سے خطاب کس کے ساتھ؟ حضرت یوسف والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضور سے نو ہی الیک، آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں ہیں یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اپنا جو غیب ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے کس ہستی کو چنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ، وا اور ما یہ نافیہ ہے، نہیں، کنتا، کانا یکونو تھا یا ہوں یا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کانا وہ ایک تھا، کانا وہ دو تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ ایک تھی، کانتا دو تھی، اور کننا وہ سب تھی، اور کنتا واحد مذکر مخاطب، جس سے بندہ بات کر رہا ہو وہ ایک مذکر سے کہہ رہا ہے کنتا کہ تو تھا، لیکن یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ادب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، کنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نہ ما آپ نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ کنتا آیا ہے تو اس کے اندر وہ جو پورا واقعہ ہے جہاں سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی خواب دیکھنا، خواب کے بعد دشمنی، کنویں میں ڈالنا، کنویں سے نکلنا، ہاں جی، کنویں سے نکلنا، پھر عزیز مصر کے گھر، پھر زلیخا، زلیخا سے جیل، جیل سے پھر خواب، خواب سے باہر، باہر سے کتنا لمبا واقعہ، کتنی لمبی سٹوری۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ساری کی ساری سٹوری میں کنتا کے اندر کیا چھپا ہے جی؟ استمرار، ایک واقعات کا تسلسل چھپا ہوا کہ یہ چیزیں جو تسلسل سے ہو رہی ہیں۔ ما کنتا آپ نہیں تھے،
لدیہم، لدی کیا ہے؟ ظرف ہے. لدی کس کے ہم معنی آتا ہے؟ اندہ. اندہ کا کیا مفہوم ہے؟ پاس، کسی چیز کے پاس ہونا. لدی کا مطلب بھی پاس ہے. لدیہم آپ نہیں تھے، لدی پاس، ہم ان کے پاس، یعنی آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ جب. یہ بھی مضاف بنتا ہے، ظرف. تو اس کی اب خبر، اس مضاف الیہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. کب آپ وہاں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب. اجمعو، جیم میم این مادہ ہے، جمع یجمع جمعن، کیا مطلب ہے جی؟ دو علیحدہ چیزوں کو اکٹھا کرنا. جمع یجمع، دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کو یا دو سے زیادہ علیحدہ چیزوں کو جوڑ دینا. تو میں نے کیا بتایا تھا، اس کا فاعل کیا بنتا ہے؟ جامعن. تو جو مسجد ہے جامع مسجد، اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف بستیوں کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے والا. والی ہو تو کیا بنے گا؟ جامعتن. یونیورسٹی کو کیا کہتے ہیں جی؟ عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں، یعنی مختلف علاقے کے کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دینے والی جامعہ، یا کسی یونیورسٹی ٹائپ کے ادارے کو. جامع مسجد کیونکہ عربی میں کیا ہے؟ مذکر ہے. تو جامع مسجد، جامع مسجد ایسی مسجد جس میں ہم تو اس کا عرف عام میں کیا معنی لیتے ہیں؟ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. تو جمعہ کیا ہے؟ وہ اکٹھ ہے. جمعے کا مطلب اکٹھ ہونا. تو جمع یجمع دو چیزوں کو کرنا. تو باب افعال میں آیا اجمع یجمع اجماعن، فلاں بات پر علماء کا اجماع ہو گیا. اجماع کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں اس کو کنسنسس. کنسنسس کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ سارے بندے متفق ہو جائیں. تو اجمع یجمع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق کرنا، کسی بات پر جمع ہو جانا، اتفاق کر لینا. یعنی سارے ہی کسی بات پہ اکٹھے ہو جائیں. 10 بندے ہیں، وہ بیٹھے اور ایک بندہ کہے جی ایسے کر دیتے ہیں، دوسرا کہے یہ نہیں یہ کرتے ہیں، تیسرا کہے ایسا نہیں کرتے ویسا کر دیتے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں اتفاق نہیں. اب سارے ہی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، جس پہ سارے جس نقطے پہ اکٹھے ہو گئے وہ کیا ہے؟ اس پہ اجماع ہو گیا. اجمع یجمع. تو اجمع اس ایک نے اتفاق کیا، اجمع دو نے کیا، اجمعو واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. اجمعو اذ اجمعو، جب اجمعو انہوں نے اتفاق کر لیا. کس بات پر؟ امرا. امر ان کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ کام. مشورے کو بھی امر کہتے ہیں، کام کو بھی، اور کس چیز کو امر کہتے ہیں؟ حکم. جو ہے کام، امر، امرن اس کا معنی ہے کام. اس کی جمع کیا ہے؟ امور. ایک ہے امر امرن جس کا معنی ہے یا مشورہ اور یا حکم. اس کی جمع کیا ہے؟ اوامر. مشورہ اور حکم یہ ایک ساتھ کیوں لکھے ہوئے ہیں جی؟ جہاں مثلاً ایک آدمی باپ ہے تو وہ بیٹے کو کیا دے گا؟ حکم دے گا. لیکن ایک بیٹا ہے وہ باپ کو کیا دے گا؟ کام ایک ہی. باپ بیٹے کو حکم دے گا، بیٹا باپ کو مشورہ دے گا. اب اس میں سے استثناء کیا ہے؟ بیوی
کوئی خاوند بیوی کو حکم دے سکتا ہے جی؟ نہیں دے سکتا۔ تو بیوی کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے، سن سکتے ہیں مشورہ کہ آپ مشورہ دیں، حکم بھی آپ ہی دیں، جو بھی دینا ہے۔ تو امر کا مطلب ہوتا ہے کام بھی اور مشورہ اور حکم بھی۔ اب وہاں پہ دیکھیے کہ کیا معاملہ تھا، ساری چیزیں جمع تھی وہاں پہ۔ اس امر کے اندر تینوں چیزیں ہیں، کام بھی مشورہ بھی۔ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا، کچھ نے کہا بھائیوں نے کہ حضرت یوسف کو قتل کر دو، اور ایک نے کہا کہ اٹھا کے کنویں میں پھینک دو۔ تو مشورے بھی ہو گئے اور اٹھا کے کنویں میں پھینک دینے والا کام بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا، مشورہ بھی ہو گیا۔ تو امرہم، امرن نہیں آیا تو کام ہی اگر کر لیں یہاں پہ، یا منصوبہ معنی لے لیں، کام اجمعو امرا، امرن نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ امر آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نہ الامر ہے نہ امرن ہے، تو یہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کس کا کام؟ امرہم، ان کا کام، یعنی اپنا۔ جب انہوں نے اپنے کام پر اتفاق کر لیا، اجمعو امرہم، جب انہوں نے اپنے کام پہ، جو انہوں نے کام کرنا تھا، انہوں نے جب اتفاق کر لیا، ما کنت لدیہم۔ اچھا یہاں پہ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اتفاق کر رہے تھے، نوحی، ہم وہی کر رہے ہیں۔ اجمعو، جب وہ اتفاق کر رہے تھے نا، یہ کر رہے تھے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ از سے۔ جب پرانا ماضی کا واقعہ، اس جب بھی آتا ہے اس کے آگے قصہ ماضی شروع ہوتا ہے، یاد کرو جب ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ از اجمعو امرہم، جب وہ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے نا، بیٹھے ہوئے ساروں کا اتفاق ہو رہا تھا۔ اور واؤ کے بعد ضمیر آ جائے تو ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ حال میں کرتے ہیں۔ وہم، اور وہ سب، وہ اتفاق کر رہے تھے اس حال میں کہ وہ سب یمکرون، میم کاف رے مادہ ہے، مکرہ یمکرو، کیا مطلب ہے جی؟ خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ طور پہ چال ایسی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کدھر تھا؟ مکے سے نکل کے مدینے کی طرف، تو مدینہ تھا اس طرف، تو جانا مدینے تھا، اور مکے والوں کو پتا تھا کہ حضور یہاں سے کہاں جائیں گے۔ کیوں پتا تھا جی؟ کیوں پتا ان کو؟ کس نے؟ اور بھائی پتا کیسے لگ گیا کہ مدینے جائیں گے؟ ہاں جی، کیونکہ تمام صحابہ کدھر جا چکے تھے؟ پہلے ہی مدینے چلے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مدینے ہی جانا تھا، اور بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہو چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے کیا مدینے کی طرف گئے؟ الٹی طرف چلے گئے، عین الٹی سمت پہ، غار ثور کی طرف، کہ وہ اس طرف بھاگیں گے اور ہم ادھر نکل گئے۔ 3 دن غار ثور میں رہے، پھر باہر سے وہ رستہ اختیار نہیں کیا جو عام رستہ تھا، دوسرا مشکل رستہ اختیار کر کے تو سفر کیا۔ تو خفیہ تدبیر تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہ لگے۔ اب یہ خفیہ چال کیا چل رہے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہم کیا گیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب سے بھی یہ بات چھپائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مکر یمکرو، خفیہ تدبیر۔ اب دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں؟ انباء، خبر دینا۔ انباء میں کون سی خبر مراد ہے؟ جس کا کوئی اثر پڑتا ہو، یعنی آپ کو کوئی نکل کے بتائے جی سورج نکل آیا، تو آپ پہ اثر ہے کوئی خاص ہے؟ بادل چڑھ رہے ہیں، کوئی خاص اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے جی باہر کوئی بندہ کھڑا گالیاں دے رہا ہے فلاں، اس کا اثر ہو سکتا ہے، آپ لڑ سکتے ہیں جا کے اس کے ساتھ۔
تو ایسی خبر جو ایک اہم خبر ہو لیکن عام بندوں کو اس کا پتہ وہ آپ کو بتائے. تو یہ عام آدموں سے، عام لوگوں سے چھپی ہوئی خبر، عام خبر جو آپ تک پہنچی ہے. غیب کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات جو چھپی ہوئی ہو، عام لوگوں کو جس کی خبر نہ ہو. وحی کرنا کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا، عام آدمیوں کو اس کی خبر. مکر یمکرو کیا ہے؟ الفاظ سارے ملتے جلتے ہیں. تو وہم یمکرون، جب وہ اس حال میں کہ وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے یا چال چل رہے تھے. ذالک من انباء الغیب، یہاں آ کے قصہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. ٹھیک ہے جی، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. ذالکا، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحی، ہم وحی کر رہے ہیں اس واقعے کو، اس قصے کو، الیک کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب. وما کنتا، اور آپ نہیں تھے. اب یہاں پہ اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ کنتا کی، کنتا جو ہے نا اس میں جو اس کا اسم ہے وہ تو انتا ہے، لیکن اس کی خبر محذوف ہے. کیا ہے خبر؟ اور یہ باقی جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے نا بطور ظرف کے جو چیزیں آ رہی ہیں. ما کنتا، آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، اس جب اجمعو، وہ اتفاق کر رہے تھے، امرہم، اپنے اس کام کے اندر، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ خفیہ چالیں چل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہو جائے کہ علم غیب کا جھگڑا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ یہ جھگڑا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا ہے. علم کو اگر ایز اے یونٹ لیا جائے، علم کو اگر ایز اے یونٹ لے لیا جائے، یونٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ دائرہ ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ علم ہے. اور کون سا علم ہے؟ غیب کا علم ہے، جس تک عام آدمی کی یا حواس خمسہ سے جس تک آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک چھٹی حصہ آدمی کی کسی چیز کا تخیل کر لینا، تصور کر لینا، حالانکہ اس کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، آپ کوشش کر کے بھی کوشش کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، یا لا سکتے ہیں؟ کیسے لا سکتے ہیں جی؟ اندازہ نہیں لگا سکتے نا. کون سے محکمے سے ریٹائر ہیں؟ فوج سے. آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ہے علم غیب، وہ ہے جس تک ہمارا تخیل، ہاتھ، پاؤں، دماغ، زبان، کان، آنکھیں نہیں پہنچ سکتے. فرشتے کو کبھی دیکھا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا ہوگا؟ جنت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دماغ کا خیال گیا جنت تک. تو یہ علم ہے پورے کا پورا، یہ ہے اللہ کے پاس. 100% جو یونٹ ہے علم غیب کا وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو اگر ایز اے یونٹ بات کی جائے بھائی، تو پھر علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اگر ایز اے یونٹ بات کی جائے نا، علم غیب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اچھا، اس علم میں سے یہاں پہ قرآن نے واضح کر دیا، انباء الغیب، یہ ہے علم غیب، اور یہاں پہ ہے غیب کی خبر یا خبریں، جو کہ اس یونٹ میں سے پارٹ ہیں اس کے. یعنی یہ تو ہو گیا 100%. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 99% دیا، 90 دیا، 70 دیا، 60 دیا، 50 دیا.
ہمیں پتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اندازہ لگا لیں جی اتنا دیا ہوگا تو ہو سکتا ہے دیا ہو، نہیں جی اتنا دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اتنا دیا ہو سکتا ہے اتنا دیا ہو سکتا ہے دیا ہو. کون اندازہ لگا سکتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، مثلا آپ کسی ڈاکٹر کو لے لیں، ایک ڈاکٹر کتنا ماہر ہے، کتنا علم والا ہے، یہ اس سے جونیئر ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ جونیئر بتائے گا، سینئر بتائے گا. کوئی اس سے جو بڑا آدمی ہوگا نا جی سینئر، وہ بتائے گا کہ اس ڈاکٹر کے اندر کتنے کمال کے علم اس کے اندر یا مہارتیں چھپی ہوئی ہیں. جونیئر تو غریب اتنے علم تک پہنچا نہیں ہے جتنا سینئر پہنچا ہوا ہے، تو جونیئر تو نہیں بتا سکتے. سینئر بتا سکتا ہے بھائی کہ اس ڈاکٹر کی کتنی مہارت ہے جو اس علم کا اس سے بھی بڑا ماسٹر ہو. جونیئر تو نہیں بتا سکتا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کوئی نبی بھی سینئر ہے؟ تو کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کون بتائے؟ تو ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے جی، ہم تو مٹی کے ذروں کے بھی کہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو نبی نہیں بتا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، تو اور کس نے بتانا ہے؟ تو پھر جب نبیوں نے بھی نہیں بتانا تو پھر یہ علم کس کو پتا ہے؟ اللہ کو، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں بھائی، یہ جو یونٹ ہے 100% والی، اس میں اگر کوئی کہے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا تو وہ بات درست ہے. لیکن جو خبروں والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی باتوں سے مطلع نہیں کیا، وہ کہہ دے جی نہیں جی غیب کی کوئی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی، تو وہ غلط ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ حضور کو علم غیب تھا ان خبروں کے حوالے سے، جو اللہ نے بتایا جتنا بتایا، تو وہ بات درست ہوگی. سمجھ گئے بات کہ نہیں ہیں جی؟ ریٹائر تو ہو گئے آپ، بس آپ نے سمجھا دیا. سبحان اللہ. چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک تجوید کے حوالے سے. ذالکا، یہ دو حرکتیں ہیں، ایک حرکت اور من، نون کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا. یہ حروف حلقی میں سے ہے تو نون کا اظہار ہوگا، من نہیں ہوگا. اچھا آگے پھر دیکھ لیں دوسرا قاعدہ جو اس دن ہم نے پڑھا تھا، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، تو ان با نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ام با. ام با. اب یہ با زبر الف با مد اصلی ہوا، آگے حمزہ آ گیا تو یہ چار حرکتیں کھینچ دیں. ام با، دیکھیں کتنے قاعدے ہیں اس میں. من ام با ال غیبی، غیب میں کون سا ہے؟ لین کا. من انباء الغیبی، ایک حرکت. نو، دو حرکتیں. ہی، دو حرکتیں. ہی ایک حرکت. نو ہی الی مد لین کا ایک حرکت. وا ما، دو حرکتیں. کنتا، نون کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان ہوا میں رہے. کنتا نہیں پڑھنا، زبان کو تالو سے لگانا نہیں. کنتا ایک. لدئی میں کیا ہے؟ لین ہے. لدیہم اذ اجمعو میں کیا قاعدہ ہے؟ جیم کا کلکلہ ہے. اجمعو، دو حرکتیں ہیں، مد اصلی بن گیا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، اور یہ اس پر آپ نے لگا دینا ہے. اجمعو، اس کو چار حرکتیں. اجمعو امرہم وہم یمکرو، رو دو حرکتیں تھیں اور نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو یمکرون پانچ حرکتیں اس کو کھینچ دیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم صحیح ادا نہیں کر پاتے، یہ جو لام زبر لا ہے اور لام زبر الف لا ہے، اس طرح یہ لدیہم لا مرسلین، تھوڑا سا ہم سے غلطی جو ہوتی ہے لا مرسلین، یہ ہم کس طرح اس غلطی کو قابو کریں؟ کون سی کور میں تھے؟ ماڑی کور. جن لوگوں کے پاس بندوقیں چلانے کی آرمی میں ہوتی ہے ان کو فائرنگ کرواتے رہتے ہیں. عام رینج پہ کرواتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک بل آئی سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا مقصد ہے. جب تک آپ کی گولی ٹارگٹ پہ نہیں لگتی
کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت تک گولیاں چلاتے رہتے ہیں نا، پریکٹس۔ کہاں سے آ گیا جھٹکا جی؟ لدیہم، جھٹکے کے لیے تو آپ کو حمزہ چاہیے نا، لدیہم۔ یہ آپ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت زیادہ کریں گے جب، اور تجوید کے اصولوں کو دیکھ کے کریں گے، تو پھر آپ آہستہ 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 آپ اس پہ ہاں تو لا مرسلین ٹھیک ہے، لا مرسلین غلط ہے، لا مرسلین ٹھیک ہے، لدیہم ٹھیک ہے، لا دیہم کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہ مطلب چینج ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ ایک ایک حرکت کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حرکت ہے، ایک حرکت ہے، ایک حرکت ہے، اس کو ایک ہی حرکت پڑھنا ہے، دو کریں گے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، تو پھر اس کا الٹا نقصان ہو جائے گا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک رضاءک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔